السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ کہتا ہے فطر الناس علیہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ارے اللہ کی فطرت ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو میں نے اس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس فطرت کا نام کیا ہے؟ آپ فطرت کہو تو میں کہتا ہوں محمد، اور خدا کہتا ہے کہ محمد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہر بچے کو، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد کی شکل لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیا جائے قسم خدا کی وہ مسلمان ہوگا، لیکن ماں باپ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہٹ جاتا ہے، ورنہ وہ تو برابر اپنے آپ کو محمدی کہنے کے لیے تیار ہے، اسی بات کو سننے کے لیے، اسی بات کو کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کی فطرت کہتی ہے۔ اور فطرت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اپنے سے نیچے گرے ہوئے آدمی کے سامنے نہ جھکو تو اس کے سامنے جھکو جو تم سے بڑا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کی بات کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، ہر ادا اتنی پسند تھی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع ایک ہوتا ہے اور سجدے دو ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب رکوع جیسی چیز ایک ہو رہی ہے تو کیا ایک سجدے سے خدا کی تشفی نہیں ہوتی؟ سجدے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اپنی پیشانی کو، اپنی جبین کو جس پر تم کو ناز ہے، اپنے اس سر کو جس کو تم اشرف الاعضاء کے نام سے یاد کرتے ہو، اپنے اس مقام کو کسی کے سامنے تم جھکنا پسند نہیں کرتے، لیکن جب اللہ اکبر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے سامنے میری بڑائی کیسی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ اکبر کے نام کے ساتھ تم سجدے میں گر پڑتے ہو، اشرف الاعضاء کو ایسی زمین پر رکھتے ہو جو سب سے افضل الاشیاء ہے، سب سے کم ترین جو جگہ ہے جس کو ہم زمین کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو ہم اس پر کرتے ہیں، اس کو سجدے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں خدا تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ، کیا تجھے ایک سجدے سے تشفی نہیں ہو سکتی تھی بنی نوع انسان کے، کہ تو نے رکوع تو یک رکھا لیکن سجدے دو رکھے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کے لیے گئے، سکھانے کے لیے گئے نماز کا طریقہ، تو رسول اللہ جبرائیل علیہ السلام امام بنے ہوئے تھے، پہلی نماز سکھائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بنے ہوئے تھے، رکوع ہوا، پھر اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھے، پھر جب سجدے میں گئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے، ذرا دیر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے مقایسہ کیا، رکوع پر قیاس کیا کہ رکوع میں اتنی دیر ٹھہرے تھے تو سجدے میں بھی اتنی دیر ٹھہرے ہوں گے، لیکن جب سجدہ دراز ہو گیا تو رسول اللہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید جبرائیل اٹھ گئے ہوں اور میں نہ اٹھا ہوں، تو اٹھ گئے، سجدے سے سر کو اٹھایا، لیکن پھر دیکھا کہ جبرائیل سجدے میں ہیں تو دوبارہ سجدے میں گئے۔ خدا نے کہا رسول تمہارا گمان سب بندوں کا یقین بن جائے گا۔ ہم نے گمان سے سجدہ اٹھایا، لیکن تمہاری عادات کو ہم اتنا پسند کرتے ہیں کہ نماز میں ہر رکعت میں ہم دو سجدوں کو فرض کرتے ہیں، تو میرے رسول نے دو کیے تو تم بھی دو کرو۔ حالانکہ ایمان ایک ہی کر رہا تھا، لیکن مقتدی محمد تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، رکوع ایک ہو تو ہو مگر سجدے دو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ارے وہ عبادت ہی کیا جس میں اتباع رسول نہ ہو، مطابقت رسول نہ ہو، تو وہ عبادت ہی کیا؟ ارے میری عبادت تو یہی ہے، میری عبادت تو یہ، آپ میرے مفہوم کو ذرا دراز کرو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عبادت وقت نماز روزے کا نام نہیں، مطابقت رسول کو ہی عبادت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بندگی ہی نہیں یار، زندگی میں بھی اگر تم
رسول کی اتباع کو قبول کر لو. رسول کی اتباع میں اگر تم کام کرتے ہوئے چلے جاؤ, قسم خدا کی تمہارا کمانا عبادت ہے. بیوی کے منہ میں محبت سے نوالا رکھنا بھی محبت ہے, کیونکہ رسول نے کہا جو ایسا کرتا ہے وہ زندگی نہیں کر رہا ہے بلکہ بندگی کر رہا ہے. تمام پیغمبر آئے تھے تو بندگی کے اصول سکھانے کے لیے آئے تھے. تمام پیغمبروں نے بندگی کے اصول سکھائے. سب نے کہا اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی, عبد اللہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو. رسول نے بھی پیغام دیا, رسول نے وہی پیغام دیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ساری بندگیاں جگمگا رہی ہیں, ساری بندگیاں جگمگا رہی ہیں ہر پیغمبر کے دور کی, لیکن ایک ہستی کھڑی ہوئی ہے وہ بڑی مایوس ہے, پش مردہ صورت میں لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ بھئی تو کیوں اس طرح خاموش ہے؟ تو کہا میرا کوئی پرسان حال نہیں, میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سب بندگی کی تعریف کر رہے ہیں, سب بندگی کی دعوت دے رہے ہیں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا فکر مت کر, فکر مت کر, میں تیرے لیے آیا ہوا ہوں. بندگی نہیں تھی, وہ زندگی تھی. تمام پیغمبروں نے بندگی کی دعوت دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی دعوت دی. زندگی کے گر سکھائے, اٹھنے سے لے کر سونے تک, اور پھر اس کے بعد بیوی سے, بچوں سے, بھائیوں سے, ماں باپ سے زندگی کے گر بتائے. اسی لیے کہتا ہوں لوگوں, فقط عبادت کرنا ضروری ہے, عبادت کرو ضرور, بندگی ضرور کرو, مگر تم نے بندگی کا جو مفہوم نماز اور روزے کے اندر محدود کر رکھا ہے یہ نہیں ہے. ارے تمہاری زندگی جب اللہ کے حکم کے, رسول کی مطابقت میں ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط آپ نے بندگی کا درس نہیں دیا, آپ تاریخ, آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تمہاری نیت کو صحیح کرنا چاہیے. بخاری نے اپنی کتاب شروع فرمائی تو سب سے پہلے جو حدیث لکھی وہ یہی لکھی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا انحصار, قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہوا کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی نیت کو درست کر لے, نام و نمود کے لیے, شہرت کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے, تصنع کے لیے, بناوٹ کے لیے, دکھاوے کے لیے. اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو یاد رکھو دنیا کے حد تک وہ کام رہ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول نہیں ہوتا. اگر اپنے نیت کی اصلاح فرما لی اور نیت میں اخلاص کا جذبہ پیدا ہو گیا تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ پلانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں, کیسا کرنا چاہیے, بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے, جوانی کیسی ہونی چاہیے. لوگ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن ضرور پڑھیے, لیکن جب تک اس کی تفسیر نہیں پڑھتے قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. اور لوگوں کی تفسیر مت پڑھیے, سب سے بہتر تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر فرمائی ہے اس کو آپ پڑھیے, اس لیے کہ رسول کی سنت حقیقت میں قرآن کی عملی تشریح کا نام ہے, اور یہ وہ تشریح ہے. مفسرین سے غلطی ہو سکتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو نہیں سکتی. جو بات قرآن میں لکھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو ثابت کر کے دنیا کے سامنے چھوڑ دیا, ثابت کر کے بتا دیا کہ زندگی ایسے گزاری جا سکتی ہے. تو جہاں تک بندگی ہے, اصول معلوم کرنا ہے تو قرآن کو پڑھو, اور جہاں قرآن کی تفسیر کرنی ہے, زندگی گزارنی ہے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. جب تک رسول کے قدموں میں نہیں آتے تم اس کے اور اس کو ان قدموں کو چھوڑ کر اور قدم کی طرف جاؤ گے تو وہ سارے راستے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں, وہ تمام راستے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. ایک ہی راستہ ہے جو قرآن کا ہے اور جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نام سے یاد کرتے ہیں. اسی لیے امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو کتاب اللہ کو ہٹ چھوڑے ہوئے تھے, بادشاہوں کے سلامی میں لگے ہوئے تھے,
بادشاہوں کی قدم بوسیاں کی جا رہی تھیں، مجرے بجائے لائے جا رہے تھے، بادشاہ کو ذل اللہ کا خطاب دیا جا رہا تھا، بادشاہ کو یہ کہا جا رہا تھا اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو بادشاہان وقت ہے ان کی بھی اطاعت کرنا چاہیے کہ وہ بندگی میں داخل ہے۔ اور حالانکہ صحیح بادشاہ نہیں تھے، کیا یزید کو آپ بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے؟ اگر وہ مانا جا سکتا ہے تو امام حسین کو کیا کہیں گے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تھا؟ امام حسین کو انکار اسی وجہ سے تھا، ارے جہاں خدا کا، جہاں رسول کا ہاتھ نظر آئے گا میں وہاں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں فاسق و فاجر ہوگا میں اس کی بیعت کرنے کے لیے کیسے تیار ہو جاؤں گا؟ کیسے میں تیار ہوں گا اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جو علانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا؟ ہاں، جہاں روح رسول نظر آتی ہوگی، جہاں رسول کا نقشہ نظر آتا ہوگا، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہماری اصل بندگی نہیں، زندگی ہماری اس وقت بندگی بن جاتی ہے جبکہ ہماری زندگی کا حل پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پہلو میں جب آ جاتا ہے، اس کے عکس کے تحت آ جاتا ہے، تو آپ زندگی اور بندگی میں فرق نہیں کر پاؤ گے۔ ہر وہ کام جو آپ کرو گے زندگی، اور خدا کہے گا یہ بندگی ہے۔ کیا بات بول رہے ہیں؟ یعنی زندگی اور بندگی نے کتنا فرق پیدا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کو جب دیکھا کہ پشمردہ کھڑی تھی تو آپ نے اس کو گلے لگایا اور کہا زندگی تو مایوس مت ہو، تو پشمردہ مت ہو، تو غمگین و محزون مت ہو، آج میں تجھے سنوار رہا ہوں، اے زندگی میں تجھے وہ مقام عطا کروں گا۔ کیا مقام عطا کروں گا کہ چپ دیکھ لینا کہ قدم قدم پر صرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ کب؟ جبکہ ہماری نظر ہمارے ہر کام میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اتباع محمد معمولی چیز کا نام نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں بہت آسان بھی نہیں ہے۔ جب تک خدا توفیق نہ دے اتباع محمد آسان نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں اور ہم خطا کے پتلے ہیں۔ کیا خطا کے پتلوں سے معصوم عن الخطا کی اتباع ہو سکتی ہے؟ معصوم عن الخطا کے لیے ایسا خلیفہ چاہیے جو خود معصوم ہو، معصوم کو پہچان سکتا ہے، معصوم کو پہچان سکتا ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر آپ لے جا کر برندوان گارڈنز میں چھوڑ دیں گے تو بچہ کیا دیکھے گا؟ کبھی تو وہ میوزک کو دیکھے گا، کبھی تو بہتے پانی کو دیکھے گا، کبھی کھلونوں کو دیکھے گا۔ اللہ